مفتی محمد شفیع اللہ کے بیانات سننے کے لیے یقین محکم چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فلما قضى عليه الموت ما دلهم إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا لاتبعني، أو كما قال عليه السلام۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین مکرم، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس فرقان حمید سے چند آیات اور حدیث مبارکہ تلاوت کی۔ دعا ہے کہ رب العزت مجھے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کا بیت المقدس کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ، قبلہ اول کے ساتھ کیا تعلق اور رشتہ ہے۔ اس مختصر اور محدود وقت میں چند باتیں اس حوالے سے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرزمین فلسطین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں شام ہی کا حصہ تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں ارشاد فرمائیں ان میں یہ جملہ بھی ملتا ہے: اللہم بارک فی شامنا، اللہ شام میں، شام والوں کے لیے برکت عطا فرما۔ اللہم بارک فی یمننا، اللہ یمن والوں کے لیے بھی برکتیں عطا فرما۔ تو ارض فلسطین آج سے نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے نہیں، آپ سے بھی بہت پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے
انبیاء علیہمُ و تسلیمات کا مسکن رہا ہے، دار الہجرت رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ 1,24,000 انبیاء علیہمُ و تسلیمات میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی صرف اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کا معنی دوست، حبیب کا معنی دوست، ولی کا معنی دوست، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا۔ آج کا مومن اللہ کا دوست ہو اور باقی انبیاء نہ ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ دوست تو سارے انبیاء تھے، اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست سارے انبیاء تھے، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم کو جو خلیل بنایا اور اپنے پیغمبروں میں سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا۔ حبیب اور خلیل میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کہ خلیل اسے کہتے ہیں جو سب کچھ اپنا رب کی بارگاہ میں لٹا کر رب کے سامنے دست بستہ عرض کرے، میرے مولا کوئی اور حکم تو تیرا خلیل حاضر ہے، کوئی اور حکم ہو تو تیرا خلیل حاضر ہے، جو سب کچھ خدا کی بارگاہ میں خدا کی رضا کے لیے لٹا دے۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا کیسے؟ وَوَلَدِي لِلْقُرْبَانِ، اولاد کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، مالی لِلزَّیفان، خدا کے بندوں کی مہمان نوازی کی، اور اپنے وطن کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو آگ پر پیش کر دیا۔ رب نے اپنا خلیل بنا لیا۔ خلیل اسے کہتے ہیں جو سب کچھ خدا کے حکم پر لٹا دے۔ اور حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب کا معنی دوست۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس کو سب کچھ رب عطا فرما دے، پھر بھی وہ کہے کہ میرے مولا مجھے یہ پسند ہے کہ میں تیرا بندہ بن کے رہوں، مجھے تو عبد کہے، مجھے بڑا پسند ہے۔ ما عبدناک حق عبادتک، اللہ تیرے بندے نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، ساری رات کھڑے ہیں، حتیٰ تورمت قدماہ، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر رب کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، پاؤں پر ورم آ جاتے ہیں، صبح کو پھر بھی کہتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک، میرے مولا تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ اس کو حبیب کہا جاتا ہے۔ سارے انبیاء خدا کے دوست تھے، لیکن خلیل جیسا کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دار الہجرت یہ ارض فلسطین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت اسماعیل، ایک کا نام حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں اللہ نے پیغمبروں کی لائنیں لگا دیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے بنی اسرائیل میں، سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آسمانی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں کہ آسمانی کتابیں 4 ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ تورات، انجیل اور زبور یہ تینوں آسمانی کتابیں بنی اسرائیل پر نازل ہوئی ہیں۔ باقی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو صحیفے دیے گئے۔ صحیفہ کہتے ہیں جز کو، صحیفہ کہتے ہیں حصے کو۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی صحیفے دیے گئے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے گئے، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے گئے، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے گئے۔ رسول تھے یہ۔ رسول وہ ہوتا ہے جسے مستقل شریعت اور کتاب دی جائے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کو پچھلے نبی کی شریعت دی جائے کہ پچھلے نبی کی شریعت کو امت میں آگے چلاؤ۔ تو جو 4 کتابیں نازل ہوئیں، ان میں سے 3 کتابیں بنی اسرائیل پر نازل ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اتنے انعامات فرمائے، اتنے انعامات فرمائے۔ اللہ نے فرمایا فضلناکم علی العالمین، تمام جہان والوں پر انہیں فضیلت دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب مبارک دور آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ان کی اتنی عزت تھی کہ لوگ انہیں اہل کتاب کہا کرتے تھے اور اپنے مسائل ان سے پوچھتے تھے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ان پر تم نے بھی ایمان لانا ہے، سب کو کہتے تھے۔ ان کے ظان اور گمان میں یہ تھا کہ شاید نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی اسرائیل میں آئیں گے، جیسا کہ سنت اللہ یہی تھا، جیسے اللہ کا طریقہ کار تھا کہ بنی اسرائیل میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات مبعوث ہو رہے تھے۔ ان کے دل میں یہ تھا کہ شاید بنی اسرائیل میں ابھی بھی نبوت چلے گی۔ جب بنی اسرائیل نے ناشکری کی، بنی اسرائیل نے نافرمانی سے کام لیا، تو اللہ نے بنو اسرائیل سے نبوت کو نکال کر بنو اسماعیل میں منتقل فرما دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق اسماعیل۔ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل کو گالی دینا غلط ہے، اسرائیل ہم تو گالی دیتے ہیں نا اس اسرائیل کو، لیکن جس طرح کسی کا نام محمد ہو تو محمد نام لے کر گالی دینا غلط ہے، نام اس کا محمد ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، میں محمد ٹھگ لوگ کی، میں محمد چور، جس دا لوگ کی کلمہ پڑھ دے او محمد ہور۔ یعنی نام محمد رکھا ہوا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی نے محمد نام لے کر کوئی سخت الفاظ کہہ دیے تو بے ادبی کا سخت اندیشہ ہے، بے ادبی ہو جائے گی۔ اس لیے اسرائیل کو گالی دینا، اسرائیلی کو ہم گالی دے سکتے ہیں کہ ظلم اور تشدد کر رہے ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل اس لیے کہتے ہیں، بنی کا معنی ہوتا ہے اولاد، یعنی یہ اسرائیل کی اولاد ہیں، یہ جو یہودی ہیں۔ اور یہودیوں کے مختلف قبائل میں آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ دنیا میں ہر مذہب دوسرے مذہب کو قبول کرتا ہے۔ ہندو مسلمان ہونا چاہے، کوئی عیسائی اسلام کی طرف آنا چاہے، یا خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مذہب کی طرف جانا چاہے تو ہر مذہب اسے قبول کرتا ہے۔ لیکن یہودی ایسا مذہب ہے کہ باہر سے کسی مذہب کو قبول نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں جو نسل در نسل یہودا کی اولاد سے ہے، جو نسل در نسل یہودی ہے وہی یہودی ہے۔ اس لیے اس دنیا میں یہودی بہت تھوڑے ہیں۔ اگر امت مسلمہ کو دیکھا جائے تو 7% ہیں یہ امت مسلمہ کے مقابلے میں، یعنی 7% کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف 100 مسلمان کھڑے ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف 7 یہودی کھڑے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ مسلم امت بکھری ہوئی ہے، تسبیح کے دانوں کی طرح بکھری ہوئی ہے۔ ان کا کوئی قائد نہیں ہے، ان کا کوئی یکجا کرنے والا نہیں ہے، ان کی کوئی قیادت کرنے والا نہیں، یہ آپس میں الجھے ہوئے ہیں، انہیں لڑا دیا گیا ہے۔ آپ سرچ کریں، آپ کو انٹرنیٹ کی دنیا میں 2 لاکھ سے زیادہ ویب سائٹ ملیں گی جنہوں نے امت کو لڑانے کے لیے کام کیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو منسوخ ہیں، وہ احادیث جو ناسخ ہیں، دونوں کو یہاں لکھ دیا۔ یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ بھئی مسلمانوں تو تمہاری تو کتابوں میں تضاد ہے۔ شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو وجود میں لایا گیا تاکہ مسلمان کا ایمان خراب ہو جائے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے علماء سے جڑو، شکوک و شبہات میں نہ رہو۔ یہ تھوڑے دن ہوئے ایک آدمی مجھ سے سوال کر رہا تھا کہ جی ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید میں ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث اور بدکار مرد بدکار عورتوں کے لیے، بدکار عورتیں بدکار مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ کیا تمہارا قرآن صحیح ہے؟ جی صحیح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شک و شبہ کرے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ اہل ایمان نہیں رہتا۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ
کہ فرعون اور آسیہ کا جو نکاح ہوا تھا، فرعون کافر تھا، آسیہ مسلمان تھی، یہ تو قرآن کے خلاف ہو گیا۔ اب مسلمان کا ایمان متزلزل ہوتا ہے کہ علم جو نہیں رکھتا یہ جائے کسی عالم کے پاس، اس سے پوچھے کہ بھی اس کا جواب کیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دین اور شریعت کے بارے میں اگر علم نہیں ہے تو بحث کرنے سے بچو، بحث نہ کیا کرو۔ اس بحث سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان ایمان سے چلا جاتا ہے، ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ دوسرا، اگر کوئی ایسی بات کرے تو فوراً نہیں فیصلہ دے دینا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں بات ایمانیات کی نہیں ہے، یہاں بات اخلاق کی ہے، اخلاقیات کی ہے کہ بھئی اگر بدکار مرد ہے تو اسے بدکار، یہاں تو ایمان کی بات ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ حرام تھا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اونٹ حلال ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ تمہاری شریعت میں تو اونٹ حلال ہے، اس شریعت میں حرام تھا، تو یہ تو تضاد ہو گیا، انبیاء میں اختلاف ہو گیا۔ یا ایسے کوئی کہے کہ بھی اللہ تعالیٰ شریعت نازل فرما رہے تھے، انبیاء بھیج رہے تھے، حکم تو اللہ کا ہے، عیسائی انجیل پڑھتا ہے، یہودی تورات پڑھتا ہے، مسلمان قرآن پڑھتا ہے، مسلمانوں تم بھی مانتے ہو کہ یہ ساری آسمانی کتابیں ہیں، پھر یہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ ایک بات کر رہا ہے پھر منسوخ، اس فیصلے کو منسوخ کر دیتا ہے؟ بات کو سمجھیں۔ عمارت تعمیر ہو رہی ہے، مسجد بن رہی ہے، جب مسجد بن رہی ہے تو اس کے احکامات اور ہیں، اور جب تعمیر مکمل ہو جائے گی پھر اس کا حکم اور ہوگا۔ مثلا میں اپنی اس مسجد کی بات کرتا ہوں، جب یہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی، جو بہت ہی پہلے یہاں آ کر آباد ہوئے تھے، شروع میں گھر بنے تھے، تو جوتے ہم یہاں پر اس دروازے کے پاس اتارا کرتے تھے۔ وہاں جوتے جہاں آپ ابھی اتار کے آ رہے ہو یہاں نہیں، یہاں اس دروازے کے پاس جوتے اتارتے تھے۔ یعنی مسجد تعمیر ہو رہی تھی تب جوتے یہاں، مسجد تعمیر ہو گئی جوتے وہاں صحن کے باہر۔ اب ایک بندہ آیا، اس نے آ کر کہا مولوی صاحب یہ سیمنٹ کی بوری دینی ہے مسجد کے لیے، تو میں کہتا ہوں یار جوتوں سمیت آ جا، ادھر رکھ دو۔ جب مسجد تعمیر ہو گئی وہ جوتوں سمیت دوبارہ آنے لگا، تو میں نے اسے کہا کہ مثال دے رہا ہوں، میں نے اسے کہا کہ بھئی ادھر رکھ دو۔ امام صاحب نے کہا، قاری صاحب نے کہا کہ آپ بھئی جوتے ادھر اتار کے آؤ، مسجد میں جوتے پہن کر نہیں آنا۔ وہ کہا کہ بھئی مولانا صاحب جب میں سیمنٹ کی بوری دینے آ رہا تھا تب تو آپ نے کہا تھا کہ جوتوں سمیت آ جاؤ، اور جب میں خالی ہاتھ آ رہا ہوں اب کہتے جوتے ادھر اتار کے آؤ۔ تب ہم اسے کہیں گے کہ پہلے مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، جوتے یہاں اتارتے تھے، اور اب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے، جوتے باہر اس جگہ پر جہاں خاص جگہ ہے وہاں اتارنے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں احکام اور تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں شریعت تعمیر ہو رہی تھی، احکامات دیے جا رہے تھے، منسوخ کیے جا رہے تھے، اسلام کی تعمیر ہو رہی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور آیا، اسلام کی تعمیر مکمل ہوئی، اللہ نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب دین مکمل ہو گیا ہے، پچھلی سابقہ شریعتوں کے مسائل بتا کر یہ سوال نہ کرنا شروع کر دینا کہ اس شریعت میں تو یہ تھا، وہ بھی اللہ دے رہا تھا، یہ بھی اللہ کا حکم، یہ کیسے ہے؟ فرمایا کہیں ایمان نہ گنوا بیٹھنا، وہ آدم کی شریعت تھی، وہ موسیٰ کی شریعت تھی، بے شک وہ میرے پیغمبر تھے، لیکن اب اے انسانوں تم نے عمل کرنا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فلسطین اور یہ ارض مقدس یہ دار الہجرت رہی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو سب سے پہلے تعمیر فرمایا، جس طرح بیت اللہ شریف کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تجدید فرمائی،
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تجدید فرمائی. سب سے پہلے اس مسجد کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنایا، تاسیس اور بنیاد رکھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے تعمیر کروائی ہے مسجد، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ سبا میں موجود ہے. فرمایا اس دور میں لوگ جنوں کو عالم الغیب سمجھتے تھے، علم غیب رکھتے ہیں بھی جنوں کو پہلے پتہ چل جاتا ہے. اللہ نے اس نظریے کو ختم فرمانے کے لیے یہ فرمایا، یہ طریقہ کار ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد کی تعمیر ان سے کروا رہے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھ کر ان کی نگرانی فرما رہے تھے. فلما قضا علیہ الموت، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے موت کا فیصلہ مقرر ہو گیا کہ اللہ کی طرف روانگی ہے، فلما قضا علیہ الموت ما دلہم، کسی کو پتہ ہی نہ چلا، اسی طرح بیٹھے بیٹھے وفات پا گئے. الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ، سورہ سبا میں ذکر ہے کہ جو دیمک کا کیڑا ہے اس کو صرف پتہ تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا. دیمک کے کیڑے نے، دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس عصا کو کھانا شروع کر دیا. 1 سال تک وہ دیمک کھاتی رہی آپ کے عصا کو، 1 سال کے بعد. اور یہ اس دوران جنات کام کرتے رہے. جنات جیسے ہی، جنات کے بارے میں آتا ہے کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کو نگاہ بھر کے نہیں دیکھ سکتے تھے. اگر کوئی جن نگاہ بھر کے دیکھتا وہ وہیں جل جاتا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ رعب عطا فرمایا تھا، لیکن جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے رعب عطا فرمایا وہ حضرت سلیمان کے رعب سے کہیں زیادہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں جنگ کی طرف یا کسی سفر کی طرف چلتا ہوں تو میرا رعب 1 مہینہ کی مسافت آگے دوڑتا ہے. کیا مطلب؟ 1 مہینہ گھوڑا دوڑے، جہاں وہ گھوڑا پہنچے گا نا 1 مہینے کے بعد، اتنا دور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رعب اور دبدبہ پہلے پہنچ جایا کرتا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے رہے، پتہ نہ چلا جنات کو، جنات کام میں لگے رہے. جب فلما خر تبینت الجن، فرمایا کہ جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس عصا کو دیمک نے کھا لیا، آپ گر پڑے. فلما تبینت الجن، جب آپ گرے تب جنوں پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی ہے، آپ انتقال فرما رہے ہیں. فرمایا کہ ما لبثوا، اگر جنوں کو پہلے پتہ چل جاتا. اور جنوں نے پھر کہا لو کانوا یعلمون الغیب، اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ غیب کا علم جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، یہ پھر اس مشقت میں نہ لگے رہتے، یہ بھاگ جاتے کہ ہم کیوں، ہماری تو نگرانی کوئی نہیں کر رہا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نگرانی میں یہ مسجد اقصیٰ تعمیر فرمائی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہجرت کا سفر شروع ہوا تھا وہ مسجد اقصیٰ پہلے تشریف لائے. سارے انبیاء کی حاضری ہوئی، اور اجسام کے ساتھ، روحانی طور پر نہیں کہ صرف روحیں آئی ہوں، اجسام کے ساتھ اللہ نے سارے انبیاء کو جمع فرمایا اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ میدان محشر اس ارض فلسطین میں لگائیں گے، قیامت بھی برپا اسی جگہ پر ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری بات عرض کر رہا ہوں، فرمایا جو بیت اللہ شریف میں مسجد الحرام میں نماز پڑھے اللہ اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. لوگ نماز قضا کر لیتے ہیں، چلو حرم میں جا کر پڑھیں گے، قضا کر لیں گے، 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا. وہ قضا کا گناہ ہوتا ہے، وہاں 1,00,000 کا ثواب لینے کے لیے یہاں کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، چلو ادھر جا کر قضا کریں گے. اس کا مطلب آپ خدا کی نافرمانی کر کے خدا کے گھر میں جا کر بتا رہے ہو کہ نافرمان حاضر ہوا ہے ثواب لینے کے لیے. 1,00,000 نماز کا ثواب مسجد الحرام میں. فرمایا مسجد نبوی میں جو ایک نماز پڑھتا ہے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصیٰ میں جو نماز پڑھتا ہے اللہ اسے 1,000 نماز کا ثواب عطا فرماتے ہیں. فرمایا تمہارے لیے دنیا مافیہ سے بہتر ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد تمہیں ایک بالشت زمین مل جائے، یہ تمہارے لیے دنیا مافیہ سے بہتر ہے. اور سب سے پہلے مسجد اقصیٰ کو آزاد کروایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 17 ہجری میں، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب آزاد کرایا. تاریخ میں لکھا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تڑپ کا اور جذبے کا عالم یہ تھا کہ
کہ مجاہدین کی صفوں میں جاتے، مسلم علاقوں میں جاتے اور وہاں اعلان کرتے یا للاسلام یا للاسلام، وہ مسلمانوں مسجد اقصیٰ کے لیے تم سے مدد مانگ رہا ہوں، مسلمانوں آؤ میری زندگی کی آخری خواہش یہ ہے۔ حاجیہ عمرہ نے کیا، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حاجیہ عمرہ نے کیا کہ میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ مسجد اقصیٰ عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ فرمایا کہ 90 سال کے بعد عیسائیوں سے آزاد کرایا سلطان صلاح الدین ایوبی میں، اور جب مسجد اقصیٰ آزاد ہوئی سجدہ شکر ادا کیا اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مولا میری دنیا کی زندگی کا مقصد ختم ہو گیا، میرا دنیا میں رہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے یہ مسجد آزاد ہو جائے۔ آج جب ہم کہتے ہیں نا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتظار کر یہ مسجد اقصیٰ، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہی ہے، ہم کس مرض کی دوائیں؟ جب ہم صرف قنوت نازلہ پر یا دعاؤں پر یقین رکھیں گے، تلوار نہیں اٹھائیں گے، پھر خدا کی مدد نہیں آتی ایسے۔ ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہوں، ہمارے پاس ہتھیار بھی ہوں، ہمارے پاس طاقتور فوجیں بھی ہوں، پھر بھی ہم کہیں کہ جی دعا کرو، قرارداد مذمت پاس کرا تو بس اتنا ہی کافی ہے۔ جب بغداد پر تاتاریوں نے حملہ کیا تو وہاں کے صوفیاء نے کہا کہ چلو آؤ آج ہم ختم خواجگان پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ سارے صوفی بیٹھے خانقاہوں میں، مسجدوں میں، دعائیں شروع کر دی۔ تاتاری قوم آئی، انہوں نے سب سے پہلے ان صوفیوں کے گردنوں کو قلم کیا، سب سے پہلے انہیں مارا، جانوروں کو مار دیا، سارے لوگوں کا قتل عام کیا۔ پھر مورخین نے تاریخ لکھی، کہا کہ تلواروں کے مقابلے میں تلواریں ہوتی ہیں، ختم خواجگان نہیں ہوتے۔ دعا اثر ضرور کرتی ہے، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں جانا پڑتا ہے۔ آپ بدر میں تشریف لے گئے، پھر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ماری گئی پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ صرف دعاؤں پر گزارا نہیں، میں مسلم امہ کے لیڈروں سے عرض کروں گا کہ خدا کے لیے ہاتھ بھی ہلائیں۔ ہمارے پاس سارے ہتھیار، سارے اسباب موجود ہیں، وہ عوام بے بس ہے نا۔ ہمارے مجاہدین تو بے بس نہیں ہیں، ہماری فوج تو بے بس نہیں ہے، مسلم امت کے لڑاکے شاہ سوار تو بے بس نہیں ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم دعائیں کر سکتے ہیں۔ ایک بندے کے پاس ہتھیار بھی ہے، وہ بھی دعائیں کر رہا ہے، میں بھی دعائیں کر رہا ہوں، فرق کیا ہے؟ تو ہمت کرو نا، ان کو آنکھیں دکھاؤ۔ ولن ترضى، اگر تم کہتے ہو معاملات ہمارے خراب ہو جائیں گے، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، اللہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، حتی تتبع ملتهم، اگرچہ تم ان کی ملت، ان کا دین، ان کا عقیدہ اختیار کر لو، اگرچہ تم یہودی یا نصرانی بھی بن جاؤ پھر بھی وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ تعلقات کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ارض فلسطین کے مجاہدین کی اللہ مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔